أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برادران اسلام، دختران ملت، میں نے گزشتہ ہفتے میں جمعے کے خطبے میں یہ بتایا کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی کی عبادت کے بعد، توحید باری کے بعد سب سے بڑا فریضہ اگر انسان پر آتا ہے تو والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں نے پڑھی، جس میں اللہ کا ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم کر دیا کہ تم اللہ کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت ہرگز مت کرو، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو تم ان کو اف تک مت کہو اور نہ ان کو ڈانٹو، اور ان کے ساتھ نرمی اور اچھی بات کیا کرو، اور عاجزی اور تواضع کے ساتھ، عاجزی اور تواضع کے ساتھ، عجز و نیاز کے ساتھ اپنی پہلو کو نیچے رکھا کرو، اور یہ کہو، یہ دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار ان دونوں پر اسی طریقے سے رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا تھا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، والدین کی نعمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب والدین اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں. والدین کی وفات کے بعد والدین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. کسی نے کہا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میرے لیے میں اپنی ماں یا باپ سے دعا کی گزارش نہیں کر سکتا ہوں، ان کی دعا سے میں محروم ہو گیا ہوں. اور اولاد کی اطاعت و فرمانبرداری کا اندازہ جب اولاد جوان ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی فرمانبردار ہے یا کتنی نافرمانبردار ہے. والدین کے عملی والدین کی اطاعت و فرمانبرداری میں عملی اور پریکٹیکل
طور طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کے ہر بات کو ماننا، سر و آنکھوں پر رکھنا، ہر ایک کی خوشی پر، اپنی ذاتی خوشی پر والدین کی خوشی کو مقدم رکھنا اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے یہ فرض ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، والدین کی نافرمانی سے دور رہے۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیسے؟ باتوں میں اچھا سلوک، کردار میں، عمل میں اچھا سلوک، عاجزی اور تواضع کا اظہار۔ یہ نہیں کہ ان کے سامنے تکبر اور اپنے بڑپن کا اظہار کرے، نہیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، ان کے احکام اور ان کے آرڈر پر خوش ہو جائے اور ان پر ناراضگی اور افسوس کا ان کے سامنے اظہار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو اف تک مت کہو اور ان کو ڈانٹو نہیں، اور ان سے ملو تو بالکل چہرے کو خوش رکھتے ہوئے ملو، اس طریقے سے ملو کہ تم ایک بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہو ان کے دیکھنے کو، ان کے ساتھ ملاقات کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہو۔ اس قسم سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہیں کہ مصیبت کو دیکھنے کا موقع پھر بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آج نوجوان، کتنے ایسے نوجوان ہیں گھر کے باہر خوش رہتے ہیں، ان کے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو ان کو وقت جانے کا پتہ نہیں چلتا، ہوٹلوں میں مزے اڑاتے ہیں، کھانے میں باہر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ ہنسنے میں ان کا ٹائم جب گزرتا ہے تو ان کا دن گزرنا پتہ نہیں چلتا ہے، اور جب گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں رات کے 9 یا 10 بجے تب وہ پتہ چلتا ہے ارے مجھے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے لیے ایک دوسرا گھر نہیں ہے۔ جی، والدین کی صورت اور والدین کے چہروں کو دیکھ کر ان کے چہروں پر پشمردگی آ جاتی ہے اور ان کے چہروں پر سوکھا پن آ جاتا ہے، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری ہے، والدین کے ساتھ خوش رکھنے کا یہ معاملہ ہے، ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ والدین کے ساتھ نافرمانی، اپنے چہرے کی حرکتوں سے، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے اعضاء سے پہلے یہ نوجوان اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، یہ نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ان کی بددعاؤں کا مستحق ہو رہا ہے، ان کے دل کی درد اور ان کی تکلیف کا جو ہے مستحق ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے جو عذاب ہوگا اور اس کی جو دردناکی ہوگی کہ سب سے پہلے دنیا میں خود اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ایسے اس کے ساتھ سلوک کروائے گا۔ اس کی جب اولاد آئے گی، اس کے پیٹ سے جب اولاد نکلے گی تب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی میرے والدین کے ساتھ، اور اس وقت اس کے والدین نہیں ہوں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ تیسرا حسن سلوک اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے، بچوں کا جو مال ہے وہ ماں باپ کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے والد کی شکایت کرتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے والد مجھ سے پیسے ہمیشہ لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پیسے دینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے بھائی، تم بھی تمہارے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کے ہیں۔ ان لوگوں پر جو فخر کرتے ہیں اپنے پیسوں پر اور والدین پر خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، جی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعزاز دیا ہے کہ والدین کی ضرورتوں کو پوری کر کے، ان کی ضرورتوں کو جو ہے پوری کر کے اور اس کو ادا کر کے، ان پر خرچ کر کے تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو، یہ اللہ نے تمہیں اعزاز دیا ہے۔ والدین کی ہر قسم کی خدمت والدین کے حکم سے پہلے کرنا چاہیے۔ انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ والد کرنا چاہتا ہے، یہ والدہ کرنا چاہ رہی ہے، یہ ان کی ضرورت ہے، فوراً ان کے پوچھنے سے پہلے، ان کے کہنے سے پہلے کھڑے ہو کر بچے کو چاہیے، لڑکے کو چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو
ان کی باتوں کو ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے ادا کر دے، ان کی ضرورت کو پوری کر دے۔ اپنے والدین کی خدمت کو تم معمولی مت سمجھو میرے بھائیوں، بلکہ اگر وہ حکم دیں تو کہیے جی بالکل میں کروں گا، جی میں سرو آنکھوں پر آپ کا حکم ہے، سرو آنکھوں پر آپ کا حکم ہے، میں ابھی ابھی بجا لاتا ہوں، میں ابھی ابھی اس کام کو کر دیتا ہوں، ذرا اطمینان رکھیے۔ ایسے الفاظ، یہ نہیں کہ جو ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے کیا گھر میں ہی اکیلا ہوں، مجھے ہی آپ بار بار حکم دے رہے ہیں، مجھے ہی کرنے کا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ والدین کے ساتھ نافرمانی ہے، یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، یہ والدین کے ساتھ گستاخی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر ایک کو کہ وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور اگر آپ کو یہ احساس مل رہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں دوسرے بھائی یا بہنوں کے مقابلے میں، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے آپ پر، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اعزاز بخشا، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک تھے، یہ والد کے مرنے کے بعد اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دی، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی، ان کو خوشیاں رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں۔ کیوں؟ اپنے والدین کا خیال کرتے تھے یا اپنے والدہ کا خیال کرتے تھے۔ والدین اگر سو جائیں، اگر وہ بیمار ہو یا بوڑھے ہو چکے ہو، تو دیکھیے ان کی کوئی ضرورت تو نہیں، ان کو کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی دوا کی ضرورت پڑ گئی، ایسا تو نہیں کہ جو ہے ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایسے بوڑھے لوگ جاتے ہیں، حمام جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اور کچھ ہو گیا گر گئے اور پڑے رہے 10-12 گھنٹے تک، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جی نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لمحے لمحے میں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ والد بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو چیئر ہے تو چیئر ان کو سامنے رکھیے گا، جی ان کے آرام کا خیال کیجئے گا۔ والدہ کچھ سوچ رہی ہیں تو پوچھئے ماں تمہیں کوئی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، میں کچھ خدمت کروں، بولیے کیا چاہیے، جی زبان سے نکالنا چاہیے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری ہے میرے بھائیوں، یہ والدین کو خوش کرنے کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک وہ عاجز ہو کر اپنی زبان سے منہ نکالے، اپنی منہ سے وہ الفاظ نکالے یہ کرو اور ایسا نہیں، اس سے پہلے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کیا حال ہے، ماں پکار رہی ہے، گویا ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نعوذ باللہ ایک ایسی نعمت جو مصیبت ہے حقیقت میں، ہم اس پہ مصروف ہیں اور دیکھتے ہوئے بول رہے ہیں جی بولو کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ میں موبائل، یہ موبائل کی جو مصیبت ہے اس کے کچھ لیمٹس ہونا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ بچہ جب کالج جاتا ہے، ماں بڑی خوشی سے جو ہے موبائل تھما دیتی ہے، ماں کو اس کا احساس نہیں کہ جس دن اس نے اس کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں تھمایا، وہ سب سے پہلا دروازہ ہے یہاں سے نافرمانی، گستاخی اور والدین کے ساتھ بدسلوکی، دین سے دوری، اللہ سے بغاوت کا مرحلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں موبائل دیا کہ جاؤ میرے بیٹے، یہاں سے اپنے سیکریٹ تعلقات، ناجائز تعلقات، غلط قسم کی محفلیں، ساری چیزیں، ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم ایک دن کالج کے طلباء کے بارے میں بتائیں گے کہ کالج کے طلباء کا کیا حال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنے طلباء مسلم نوجوان نعوذ باللہ آتے ہیں کالج پر، بس میں چڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، ڈرگس استعمال کیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ نام بنائے گا۔ نعوذ باللہ، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ناک کاٹتا ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا ناک کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس غلط اعتماد کی وجہ سے، اس غلط طریقے سے اعتماد کرنے کی وجہ سے آج کا ماحول اتنا خراب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی بچائے۔ لہذا والدین کو چاہیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اولاد کی طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں خوشیاں عطا فرما۔ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما، وجعلنا للمتقين اماما، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دے، لیڈر بنا دے۔ قرآن کی یہ دعا ہے میرے بھائیوں، اور یہ دعا ہمیں والدین کو کرتے رہنا چاہیے۔
میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، علماء کہتے ہیں کہ والدین کے حکم سے پہلے ان کو ایسا کام کرو، ان کی ایسی خدمت کرو کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ کے ماں باپ ایک خاص قسم کا ڈش پسند کرتے ہیں تو ان کے سامنے اس کو رکھو، خاص قسم کا ڈریس پسند کرتے ہیں تو ان کو دینے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں جیسا کہ ایک بدبخت کے بارے میں قصہ سنایا گیا سعودیہ میں، کہ جو ہے ایک ماں اور اس کی بہو ایک سونے کی دکان میں جاتی ہے، سونے کی دکان میں جاتی ہے، اور بہو کئی گرام سونے لیتی ہے، یہ لے رہی ہے، اپنی بیوی کو دے رہا ہے، فلاں لے رہی ہے، جو بھی حکم کر رہی ہے وہ لے کر دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب کیشر نے پیسے دینے کے لیے کہا تو اس میں ایک 50 ریال ایکسٹرا آ گیا۔ اس نے کہا کہ 50 ریال کہاں سے، کس لیے تم لے رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری ماں نے ایک انگوٹھی پسند کی ہے، اس نے اٹھایا ہے۔ اس بدبخت نے کہا ارے تم بڈھی بن گئی ہو، بوڑھی ہو، تمہیں لیے کی انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنی بیوی کو جی ہزاروں ریال کے جو ہے زیور لے کر دیا، اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، جس ماں کی وجہ سے یہ جوان ہوا، جس ماں کی وجہ سے اس کو بولنے کی طاقت آئی، جس ماں کی وجہ سے اس کو کمانے کی طاقت آئی، اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، اس ماں سے کہہ رہا ہے تم بوڑھی بن گئی ہو، تمہیں اس انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ 50 ریال۔ اس ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ہرگز نہیں چاہیے مجھے تمہاری کوئی چیز، اور پھینکا وہیں پر اس کے سامنے، اور کہا کہ آئندہ سے میں کسی چیز کا تم سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کیا یہ سلوک، کیا اس قسم کی سلوک کے لیے ایک ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں؟ ماں باپ کی تربیت اپنے بچوں کو جو ہوتی ہے بغیر مصلحت کے ہوتی ہے، بغیر کسی مستقبل کا فائدہ سامنے رکھتے ہوئے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بنے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا رہے، وہ چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے اچھا نام پیدا کرے۔ وہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، اپنے خون کو، اپنے پسینے کو، اپنے خون کو پسینہ بنا کر، اپنی محنت کو پورے ختم کر کے وہ اپنی زندگی گوا کر اپنے بچوں کی تربیت چاہتی ہے، اپنے بچوں کی مصلحت اور فائدہ چاہتی ہے۔ ان کی تربیت کسی مصلحت کے لیے نہیں ہوتی، وہ بغیر کسی مصلحت کے بچوں کی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک بدبخت کو کسی نے کہا تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہم پیسہ دیں گے، لیکن تم اپنے ماں کا کلیجہ لے کر آؤ، تو اپنے ماں کا کلیجہ لے کر آؤ۔ ایک عربی شاعر نے ایک شاعری انداز میں جو اس کو بیان کیا، اے بدبخت، اس پیسوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے ماں کے کلیجے کو کاٹ کر لے جاتا ہے، ہاتھ پہ لے جاتا ہے تو جلدی اس کا وہ گر جاتا ہے، کلیجہ گر گیا تو کلیجے سے آواز آتی ہے، بیٹا تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا، بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ ماں کا دل ہے میرے بھائیوں، یہ ماں کا کلیجہ ہے۔ لیکن آج افسوس کہ یہ اطاعت و فرما برداری، یہ اس قسم کی جو سلف صالحین میں ہمیں نمونے ملتے ہیں، وہ آج آپ دیکھ نہیں پائیں گے الا ماشاءاللہ۔ والدین کے بارے میں میرے بھائیوں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری والدہ کے بارے میں مجھے معلوم کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہے، ان کا معمول ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، افطار کے وقت میں جاتا ہوں، ان کو پسندیدہ جو مٹھائی چاہیے میں وہ لے کر آتا ہوں، اور لا کر جو ہے افطار کے وقت میں دیتا ہوں، اور وہ خوش ہو کر افطار کے وقت میں میرے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ان کی دعا الحمدللہ مجھے ملتی ہے۔ ریاض میں ایک ملینئر، بہت بڑا کروڑ پتی ہمیشہ ماں باپ کو ان کے مرضی کے مطابق پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، ماں باپ کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو بڑا بننا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے بچوں کو، بیٹیوں کو کبھی بڑا بننا نہیں چاہیے۔ میں بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ تم چھوٹے، تم بچے ہو، چاہے تمہارے بال سفید ہو جائیں، تم ماں باپ کے سامنے بچے ہو، تمہارے بچے اگر شادی بھی کر لیں، تم اگر نانا یا دادا بن جاؤ، تمہارے ماں باپ کے سامنے بچے ہو۔ اور یہ نوجوان، یہ آدمی، یہ شخص جو ماں باپ پر ملین
روپیے خرچ کرتا ہے ماہانہ، کبھی کبھی جان بوجھ کر اپنا پرس چھوڑ کے آ جاتا ہے، اپنا پرس چھوڑ کے آتا ہے اور والدین کے ساتھ نکلتا ہے، کہتا ہے ابو تمہارے پاس پیسے ہیں، میں پرس چھوڑ کے آ گیا، جان بوجھ کر، تاکہ باپ ہاں لے لو، باپ اپنے جیب سے پیسے دیتا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے میں تمہارا محتاج ہوں، میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں، میں تمہاری سپورٹ کا محتاج ہوں، صرف یہ احساس دلانے کے لیے یہ کروڑ پتی جو اپنے باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے باپ کو پیسے دیتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری اور والدین کو خوش کرنے کا جذبہ ذرا دیکھیے، والدین کو خوش کرنے کے جو تقاضے ہیں میرے بھائیوں، ان تقاضوں میں ایک یہ ہے کہ ان کی بات کو سنو، جب وہ بات کرتے ہو تو ان کی بات کو مت کاٹو، بات کرتے ہیں تو سنو، اور خاص طور پر جب عمر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی جب عمر ہو جاتی ہے تو یہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں، لوگ ان کی باتوں کو سنیں۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میری والدہ جو مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اس لیے مجھے پسند کرتی ہیں، حالانکہ میری بہت ساری بھائی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے پسند کرتی ہیں کہ وہ جو بھی بولتی ہے میں بیٹھ کر سنتی ہوں، گھنٹے ان کے ساتھ ٹائم دیتی ہوں، گزارتی ہوں۔ کیوں؟ وہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کی باتوں کو سننے پر وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے کا زمانہ تنہائی کا زمانہ ہوتا ہے، اللہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے کام میں مصروف رہے، جی وہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اگر اس مرحلے کو پہنچ جائے جو کسی کام کے لائق نہیں رہتا تو کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا، تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو لے جا کر نعوذ باللہ جی ہوم ایج میں اولڈ ایج یا ہوم ایج میں ڈال دیتے ہیں، جی گرچہ کہ آپ ہزاروں پیسے خرچ کرتے رہیں، لیکن یہ جو ہوم ایج میں ڈال دینا یا دارالعجزہ جیسا کہتے ہیں کہ بوڑھوں کی جگہ ایسی جگہوں میں ڈال دینا، یہ والدین کے ساتھ نافرمانی ہے میرے بھائیوں۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ایسے عمر رسیدہ انسانوں کے ساتھ کہ تڑپ جاتی ہے ایک دن کہ اپنے بیٹے کو دیکھے، اپنے بیٹی کو دیکھے، تڑپ جاتی ہے۔ ایسے ہوم ایج میں یہ مغربی تہذیب ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں، یہ مشرقی تہذیب نہیں۔ ماں باپ جیسے بھی ہو ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک بچہ سعودیہ میں ایک بچہ اپنے فیوچر کا گھر بناتا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، نقشہ کھینچ رہا ہے، نقشہ کھینچتے ہوئے گھر بنا رہا ہے، یہ گھر ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ ہے، اور گھر کے باہر ایک الگ سے کمرہ ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے یہ کمرہ کیا ہے؟ ابو آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اس کمرے میں رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باپ اپنے باپ کو ویسے رکھا ہوا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے کہ میرے دادا ان کا جو ہے گھر کے باہر ایک الگ کمرہ ہے، جیسے ڈرائیوروں کا کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے کے لیے اس کمرے پر اپنے دادا کو رکھا ہوا ہے۔ تو فوراً اس نے اپنی غلطی کو پہچان کر جو ہے اپنے باپ سے معافی مانگا اور اپنے گھر میں لا کر رکھا۔ یہ سب کیوں؟ یہ نئی لڑکی جو اس کے گھر آتی ہے اپنی بیوی کو دیکھ کر جو اس کے مطالبات کہ میں تمہارے باپ کی بات نہیں مانوں گی، تمہارے ماں کی بات نہیں مانوں گی، میں ایسا نہیں کروں گی، ویسا نہیں کروں گی، یہ نوجوان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ایک دن آئے گا تم بھی بوڑھے بنو گے، تم بھی اس عمر میں پہنچو گے، اور جب پہنچو گے اور اس وقت تمہاری اولاد جب سلوک کرے گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ تو میرے بزرگوں، ماں باپ کی بات کو غور سے سننا اور ان کے لیے ٹائم دینا، یہ نہیں کہ جو ہے اپنے آپ میں کسی اور کام میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، نہیں، اگر وہ فائدے کی بات بتا رہے ہیں تو ان کے لیے دعا دینا، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی بات کہی، بار بار اگر کہ کہہ رہے ہیں، سننا، ہو سکتا ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے ایک قصہ سنایا ہو اور ان کی وہ یادداشت بھول گئے ہوں، ہوتا ہے، ایسے موقع پر اپنے بچپن کو یاد کرنا چاہیے،
تو کہ تم نے کتنی مرتبہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے پوچھا اور ماں نے اتنی مرتبہ تمہارے لیے وہ لفظ کو دہرایا تمہارے سکھانے کے لیے, تمہیں تعلیم کے لیے. جی اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں خوشی داخل کرنے کی کوشش کرنا ماں باپ کے لیے, یہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ. اس کا سلسلہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو ہے والدین کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کیا طریقے ہیں, عملی طریقے, پریکٹیکل طریقے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے جو والدین زندہ ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری, ان کو خوش کر کے اللہ تعالی جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو گزر چکے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں, اللہ تعالی اس مرحلے میں بھی ان کو خوش کرنے کے شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں اس کو اپنا کر اللہ تعالی ہمیں اس کی جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ان کو خوشیاں عطا فرمائے. اور جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر, ان کی قبروں پر نور برسے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, دختران ملت, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ملک میں نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر بعض علاقوں میں, مشرقی علاقوں میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلم تنظیمیں, جماعتیں, مسجد کے ذمہ داران مسلمانوں کے ڈاکومنٹس بنانے میں ساتھ دے رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ان خطرات سے ناواقف ہیں. لہذا میں گزارش کروں گا جو حضرات ایسے کاموں کو جانتے ہیں, گورنمنٹ کے اداروں سے ان کے تعلقات ہیں, ایسے لوگوں میں اور تنظیمیں چاہیے کہ آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کے کاغذات کو جی برابر کریں, تاکہ وہ ایسا نہ ہو, کل کا دن ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ کاغذوں کی کمی کی وجہ سے یا کسی تقصیر کی وجہ سے یا کسی غفلت کی وجہ سے ان کو کل کے دن کوئی بڑی مصیبت کو دیکھنا پڑے. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کا درد رکھتا ہے, جی اس کا شعور رکھتا ہے. ایسے معاملات میں ان کا تعاون کرنا, ان کے پیپر جو بھی ہیں, چاہے آدھار کارڈ ہو, جو بھی کاغذات ہوں, اگر اس میں کسی قسم کی مسٹیک ہے تو اس کی اصلاح کرنا. لہذا میں چاہوں گا کہ آپ حضرات آگے بڑھ کر ایسے کاموں کو لوگوں کا تعاون فرمائیں اور اپنے جتنے بھی اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں ایسے لوگوں میں یہ شعور پیدا کرے, ورنہ غفلت پہ رہیں گے تو کل کا دن آنے والا معمولی دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے, سارے مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی, ان کی عزت کی حفاظت فرمائے اور عزت کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادت اللہ تعالیٰ کی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان آزادی کے ساتھ اس کے حقوق جی ادا ہونے کی, بجا لانے کی اللہ تعالیٰ اس توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین وعلی جمیع الصحابۃ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم أكبر.